آج جن کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں جانتے ہو کون ہے وہ؟ آپ جانتے ہیں کہاں سے میں شروع کروں؟ سرکار کو کون نہیں جانتا؟ سرکار پنج تن پاک میں پہلے ہیں۔ سرکار وہ ہیں کہ جو فرماتے ہیں انا محمد و انا احمد و انا الماخی انا الحاشر انا العاقب انا النذیر انا البشیر انا الرؤوف انا الرحیم۔ فرمایا محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں، ماخی بھی میں ہوں، عاقب بھی میں ہوں، حاشر بھی میں ہوں۔ جس نے رب کی ٹھوک کے تعریف کی وہ محمد بھی میں ہوں، تو رب نے بھی جنہی کھل کے تعریف کی تھی وہ محمد بھی میں ہوں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول۔ بھائی دیکھیں اہل بیت کا ذکر کرنے سے پہلے مجھے حضور کا ذکر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تمہیں سمجھ تو آئے کہ اہل بیت ہے کس کی۔ وہ میاں کارا لے ہیں، سارے حضرت کے کارا لینے، میرے کارا لینے، رضوی صاحب کے کارا لینے، مولانا صاحب کے گھر والے ہیں، ہر ایک بندے کے گھر والے ہیں۔ تو کیا میرا گھر والے ہونے پر فضیلت ہے؟ وہ نہیں ہو بھائی کے دے کارا لے، کس کے گھر والے؟ وہ گھر بھی وہ گھر کے جبریل کہتا ہے کہ لب تو بشارک الارض و مغاربہا لما رجل افضل من محمد ولما ربیت افضل من بیت بنی ہاشم۔ کائنات محمد عربی ساری میں عورت پرت کے تک نہیں، نہ تیرے نال دا کوئی لبا نہ تیرے گھر کے نال دا۔ سمجھ میں آئی ہے؟ تو کس کی یہ بات جاننی پڑے گی آپ کو، اہل بیت کس کی؟ نہ حضور کے پلے کا کوئی ہے کوئی دسو، ہاتھ کھڑا کرو بھئی ہے کوئی؟ نہیں ہینڈ کر کے دسو ہے کوئی؟ نہیں سارے دے ہاتھ ٹوٹ گئے، حضور دے ہاتھ سے نہ تے جدے نہ ٹوٹے اور ٹوٹ جان شادا ہاتھ ہوئے۔ ہینڈ کر کے بولو حضور دے نال دا کوئی ہے؟ بولو ہے، بولو ہے۔ کون مصطفیٰ جو فرماتے ہیں لکھو ابو ہریرہ 1.25 لاکھ نبیوں میں جو 5 جڑیاں دے نال دا کوئی نہیں۔ فرمایا آدم اولو العزم ہے، فرمایا نوح اولو العزم ہے، فرمایا ابراہیم اولو العزم ہے، فرمایا موسیٰ اولو العزم ہے، فرمایا عیسیٰ اولو العزم ہے، ہم ساتو سید الانبیاء ہے۔ فرمایا یہ سارے 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار ہیں، وانا سید الحمزہ۔ فرمایا انہاں 5 دے سردار دے نام محمد رسول اللہ۔ کوئی گل سمجھ آئی جائے کہ کوئی نہیں؟ اور دھیان رکھنا رضوی جی تے قبلہ جی، اے قبلہ جی اے دھیان رکھنا، اے 5 دا ذکر ادھر بھی ہے، تساں غور نہیں کی تھی۔ علی آ جائے گا، تسی میرے حل تکو۔ حضور نے فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں وچوں 5 سردار نے، 1.25 لاکھ نبیوں وچوں تو 5 سے کہاں دامن چھڑاتے پھرتے ہو؟ وہ تو نبیوں میں بھی 5 ہیں۔ یہ 5 کا عدد ایسے جان نہیں چھڑائیں سے، یہ ہم اگر سیکھنی ہے ان کی محبت تو جائیے اور سیکھیے سیدنا صدیق اکبر۔ ابھی تو میں اس طرف آتا ہوں، جلدی سے لمبی کہانی میں نہیں چلانی، لیکن میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو سمجھو حضور دے نال دا کوئی نہیں، حضور دے نال دا حضور کپڑا پا لین تو کپڑا بے مثل، حضور ڈنڈے تے ہاتھ پھیر لے مرتے ڈنڈا بے مثل، حضور نالین پا لے مرتے نالین۔ نہ میں تمہارے کو پوچھتا ہوں اے ربیع الاول شریف آنے والی ہے، نقشے نالین لگاؤ گے کہ نہیں؟ سارے ہاتھ چکے بولو۔ کوئی یہاں لگاتا ہے، کوئی ٹوپی کے اوپر نقش بنواتا ہے، تو کوئی یہاں لگاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا تو بس چلے کہ میل سینہ چیر کر اس نالین کے نقش کو دل پر لگا۔ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ میں جڑی گل کرنے لگا کوئی ریئیکشن نہ ہو جائے۔ او خدا کے بندوں میرا بس چلے تو میں سینہ چیروں اور وہ نقشے نالین ہی دل پہ رکھ لوں۔ اور وہ جو نقش ہم لگاتے ہیں وہ شبیہ ہے نا، شبیہ ہے نا۔ کس کی شبیہ ہے؟ نبی پاک کے نالین کی۔ اچھا بولو، نالین پاک کے، نبی پاک کے اے شبیہ، شبیہ بھی کامل نہیں، یہ بات ہے، شبیہ بھی کامل نہیں۔ مثلا ایڈا یا نقشے نالین ہوتا ہے، کیا حضور کی نالین اتنی سی تھی؟ بھئی شبیہ کامل تو یہ ہے کہ قد بھی ویسا ہی ہو، لمبائی بھی ویسی ہو، چوڑائی بھی ویسی ہو۔ مثال کے طور پر اب اگر میں شبیہ بولوں حضرت ان کی شبیہ ہے تو کہاں سے شبیہ ہے؟ ادھر داڑھی چٹی ہے، ادھر کالی۔
اگر میں بولوں حضرت کی شبیہ حضرت ہے تو کہاں ہے؟ ان کی داڑھی ہے نہیں ہے، ان کی داڑھی موجود. اگر میں بولوں حضرت ان کی شبیہ ہے تو کہاں سے ہیں؟ ان کے سر پہ امامہ نہیں، ان کے سر پہ امامہ. شبیہ کامل وہ ہوگی یہ امامے نال امامہ، داڑھی نال داڑھی، اکھ نال اکھ، رنگ نال رنگ، قد نال قد، ٹور نال ٹور، چال نال چار. اے شبیہ نا کامل ہے. تو نقش نالین جو ہے وہ کس کا نقش ہے؟ کس کی شبیہ ہے؟ وہ جی نالین شریف کی. نالین کیا ہے جی؟ وہ جی چپل مبارک ہے جسے حضور قدموں میں پہنتے تھے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ خدا اب توجہ، خدا کے واسطے توجہ کرنا، خدا کے واسطے. وہ نقش نالین ہے اور اس کو حضور کی نالین سے نسبت ہے. اور بنانے والوں نے کہیں لاہور کارخانے لگائے ہوئے ہیں، کہیں کراچی کارخانے لگائے ہوئے ہیں. اور وہ شبیہ بنانے والا کون ہے؟ جبریل. وہ شبیہ کہیں بنائی؟ بندیاں. کیڑیاں بندیاں؟ جڑے لاہور تے کراچی دے نے. انہاں بندیاں شبیہ بنائی، پلاسٹک ڈالیا، انہاں دا ایک نقش بنایا، انہوں نقش نالین آکھیا. پوری دنیا کے علماء کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ یہ جس کے گھر میں ہو وہاں گڑبڑ ختم ہوگی، فتنے ختم ہوں گے، فساد ختم ہوگا، برکت پیدا ہوگی، کشائش رزق ہوگا اور تدفع بلیات ہوگی. پتہ نہیں کتنی رحمتوں دا نزول ہوگا. واہ بھائی واہ. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ نقش جو کامل بھی نہیں ہے اور جس کو بنانے والے بندے ہیں، جس کو بنانے والے ہر جیت سے دیکھو بنانے والے بندے، نقش بھی کامل نہیں، نقش بھی نالین کا ہے. اگر اس کو دل میں رکھنے سے یا دل پر رکھنے سے یا گھر میں رکھنے سے برکت ہوتی ہے تو بتاؤ اس شبیہ کا عالم کیا ہوگا جسے کسی بندے نے نہیں بنایا، محمد کے رب نے بنایا ہے. محمد عربی کے رب نے بنایا ہے. اور شبیہ ہوتی ہے پتروں کی شے سامنے ہوئے، کوئی چیز سامنے ہوئے. ایسے ہی آپ اہل بیت کے نام سے کٹتے ہیں، اگر کٹتے ہیں تو ہوش کریں ذرا کیا کر رہے ہیں. شبیہ ایسے ہوتی نہیں. مثلا میں آپ سے یہ کہوں اس بوتل کی شبیہ بنا دو تو پہلے تم اس بوتل کو دیکھو گے، شبیہ پھر بناؤ گے. یہ اس بوتل نو تک کہ کوئی اور بوتل بنا دے وہ تو شبیہ کامل ہے نہیں. شبیہ ہوتی ہے میں کہوں اس سپیکر کی شبیہ بنا دو، اس مائک کو دیکھنا پڑے گا، پھر اس کے جیسا شبیہ بنے گی، اس کے مطابق شبیہ بنے گی. اللہ کے بندو حضور نے فرمایا حسن منی و آنا من حسن، حسین منی و آنا من حسین. اور صحابہ فرماتے ہیں یہ دونوں شبیہ مصطفیٰ ہیں اور کامل شبیہ مصطفیٰ ہیں. او بھائی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، اس نے صرف ان کے جاموں سے ایمان نور کا. یہ شبیہ کامل ہے. رب نے سیدہ فاطمہ کے بدن میں پہلے مصطفیٰ کی تصویر دیکھ کر اسی کو دوبارہ لوٹا دیا. ہمیں یہ تعلیم عثمان غنی نے دی ہے، ہمیں یہ تعلیم ابو ہریرہ نے دی ہے، ہمیں یہ تعلیم اسامہ بن زید نے دی ہے، ہمیں یہ تعلیم براء بن عازب نے دی ہے، ہمیں یہ تعلیم عبداللہ بن مسعود نے دی ہے، ہمیں یہ تعلیم عبداللہ بن عباس نے دی ہے، ہمیں یہ تعلیم سلمان فارسی نے دی ہے، ہمیں یہ تعلیم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے، ہمیں یہ تعلیم ابو ذر غفاری نے دی ہے کہ تم اپنے تن من دن کو اگر مصطفیٰ پہ قربان کرنا چاہتے ہو تو حسنین پہ قربان. یہ آپ کو جلوہ پڑے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم کھل کر اہل بیت کا عجیب میں کھل کے ذکر نہیں کر رہے ہو، کھل کے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں بندوں کی پریشانی اپنے آپ کو کئی سنی کہلواتے ہیں، اہل بیت کے نام سے کرتے ہیں. کائے کو بتائیں مجھے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں قسم ہے اس رب دی جس میرے بدن وچ جان پیدا کیتی ہے، میں رسول پاک
کی مسجد میں ایک اعلان ہوا، اے امت مصطفیٰ میری طرف دیکھو اور سنو. مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی کے دروازے پر ایک اعلان ہوا. اعلان کرنے والا مولن کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. سارے بولو مجھو رضی اللہ تعالی. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو بولے. انہاں پر میں قد ماتا حب محمد. میرا ترجمہ میں تھوڑی عقلاں دے برابر کر سا، کچھ اور نہیں کراں گا. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ کھڑا کر کے بولا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. سارے بولو نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. لو جی ستار صاحب کی یہ آپ نے شکریہ ادا کرنا میرے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اعلان ہوا قد ماتا حب محمد. میرا مطلب جانتے ہو کہ میرا مطلب میں تھوڑی آنکھوں کے مطابق کرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لوگوں آج دنیا سے مصطفیٰ کی محبت اٹھ گئی ہے. حضور جس سے محبت کرتے ہیں، یہ حسن کون ہے، یہ حسین کون ہے، ان کو پہچانے. یہ صورت مصطفیٰ ہے، یہ عطائے مصطفیٰ ہے، یہ کرم مصطفیٰ ہے، یہ تصویر مصطفیٰ ہے. او بیٹا یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، یہ خون مصطفیٰ ہے. ان کے باپ کو اللہ کے محبوب نے فرمایا لحمہ لحمی ودمہ دمی وشارہ شاری. اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا نسب میرا نسب ہے، ان کی محبت میری محبت ہے. اور ان دونوں سے حضور نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ادخلہ اللہ النار. فرمایا جو ان دونوں کا پیار کرنے والا ہے وہ مجھ محمد سے پیار کرنے والا ہے. جو مجھ محمد سے پیار کرنے والا ہے وہ خدا سے پیار کرنے والا ہے، اور جو خدا سے پیار کرنے والا ہے سیدھا جنت میں چلا جائے گا. جو ان سے بغض رکھنے والا ہے وہ مجھ محمد سے بغض رکھنے والا ہے، اور جو مجھ محمد سے بغض رکھنے والا ہے وہ اللہ سے بغض رکھنے والا ہے، اور جو اللہ سے بغض رکھنے والا ہے فرمایا سیدھا دوزخ میں چلا جائے گا. بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا، سنو پنجتن پاک کی شان، یہاں تک فرمایا بلا کر سیدہ زہرا پاک کو، حضرت علی پاک کو، حضرت حسن پاک کو، حضرت حسین پاک کو بلا کر فرمایا تم چاروں یہ سن لو انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. تم چاروں یہ سن لو پوری امت میں میری جو تمہارا ہو گیا وہ مجھ محمد کا ہو گیا، جو تمہارا نہ ہو سکا وہ ہمارا بھی. سبحان اللہ، سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گرمی کے مارے نعرہ تحقیق، آنکھ دا تارا دل دا چین، کربلا کا شاہ حسین. نہیں پتو کی آلے وہ ایڈا ٹلا نعرہ محنت نہیں جے منظور دے جے حضرت صاحب قبول کر دیں تلاک واری پہ کرن. اے نعرہ میں مرواندا ماں اس گلی دی اٹھاں وچوں بھی آواز آئی یا حسین یا حسین. اے کیڑی گل ہوئی؟ اکھ دا تارا دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اور جڑے کلمہ پڑھنے والے ہو سارے بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. محبت حضور کی محبت ہے، ان کی نسبت حضور سے نسبت ہے، ان سے پیار حضور سے پیار ہے، ان سے تعلق حضور سے تعلق ہے، ان سے ملنا حضور سے ملنا ہے، ان سے پھرنا حضور سے پھرنا ہے، ان کا ہونا حضور کا ہونا ہے. خدا کی عزت و ناموس کی قسم ان کو دیکھ کر اولاً صدیق اکبر پاک نے یہ نعرہ لگایا
فرمایا حسن اور حسین تم پر میری ماں بھی قربان اور میرا باپ بھی قربان، جب میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے تمہاری صورتوں سے علی نظر نہیں آتے، محمد نظر آتے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق کے نعرہ مارن تو سن کیوں نہیں مارنا چاہیے؟ اگر حضرت ابوبکر صدیق ممبر چھوڑ کے نیچے اتر آئے، کون نہیں جانتا حضور کے وصال کے تیسرے دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی گود میں امام حسن نے کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ آپ میرے نانے کے ممبر سے نیچے اتریں اور اپنے باپ کے ممبر پر جائیں۔ یہ غور سے سنیں، آپ اپنے باپ کے ابا کے ممبر پر جائیں، میرے نانے کے ممبر سے نیچے اترے۔ حضرت ابوبکر صدیق نیچے اتر آئے۔ یہ صدیق اکبر ہے، یہ وفادار ہے، یہ نمک خوار ہے، یہ وفا کا پیکر ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کے لہجے میں رب نے کلام کیا ہے۔ اس صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ اس نے رسول پاک کی تصدیق کر کے صدیق اکبر ہونے کا اعزاز لیا ہے۔ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے جس کے لیے تڑپیں گے وہ میرا صدیق اکبر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے مال اور اس کی جان نے جتنا مجھے نفع دیا میری پوری امت میں کسی نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرا رب ساری امت سے جدا کر کے اپنا دیدار بغیر پردے کے صدیق اکبر کو عطا کرے۔ صدیق اکبر تھے اور صدیق اکبر جانتے تھے، آنکھوں سے دیکھ چکے تھے یہ کبھی مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ ان کے ہونٹوں کو، اور حالی چوم نہیں رہے، کبھی یہ مصطفیٰ کی زبان چوس رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ ان کی زبان کو چوس رہے ہیں۔ اور مصطفیٰ ہر صحابی کے سامنے فرماتے ہیں، حسن پاک ساتھ ہیں تو فرماتے ہیں اللہم انی احبہ واحبہ واحب من یحبہ۔ اگر دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما۔ یا اللہ میں نو بھی محبوب نے، تو بھی انہوں محبوب بنا، تو قیامت تک جیڑا جیڑا امتی انہوں محبوب بنائے انہوں بھی اپنا محبوب بنا چلا جائے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سبحان اللہ۔ شہزادے کو ڈھانٹنے کے لیے ممبر سے نیچے نہیں اترا ہوں کہ اس نے جملہ غلط کہا ہے، میں تو تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، جملہ حق کہا ہے، میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں، میں تو عرض کرنے آیا ہوں کہ اے حسن یہ ممبر بھی تیرے نانے کا ہے، یہ غلام بھی تیرے نانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین،
صحابہ کو پھونکتے ہیں، ماں ان کی بھی نیک نہیں ہے، اور جو اہل بیت سے پھرتے ہیں تو ماں ان کی بھی پگڈنڈیوں پہ پھرتی رہی ہے، وگرنہ نیک ماؤں کے بچے تو اہل بیت پہ بھی قربان ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہم اندازہ دیتے ہیں حضرت عمر فاروق کے وہ لفظ جو آپ نے بیٹے سے فرمائے، وہ لفظ میں چھوڑ رہا ہوں، پھر بتلا رہا ہوں، آگے چل رہا ہوں، آپ نے فرمایا جا جا اور جا کر ان کے نانا کی مثل لا، ان کے نانا کی یا بیچ مثل آ دینا، بیچ مسل آ دینا، جا مسل لے کر آ ان کے نانا کی، اور جا ان کے ابا کی مسل لا، ابا کی مسل لا، جا ان کی ماں کی مسل لے کر آ، جا ان کے ماموں کی مسل لے کر آ، جا ان کی خالاؤں کی مسل لے کر آ۔ میں تجھے بتاتا ہوں، ان کے نانا کا نام ہے محمد رسول اللہ، ان کے باپ کا نام ہے علی ابن ابی طالب، ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کی خالائیں ہیں ام کلثوم، رقیہ، زینب، ان کے ماموں ہیں ابراہیم بن محمد رسول اللہ۔ فرمایا یہ بے مثل ہیں، تم ان کی برابری کرنا چاہتے ہو، پھر مجھ سے پوچھتے ہو میں نے تمہیں ان پر فضیلت کیوں دی؟ میں نے فضیلت نہیں دی، انہیں تو رب نے محمد کے گھر پیدا کر کے فضیلت دی۔ اور بولو اگنی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین اگنی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین۔ یہ ہے تعلیم صحابہ، آپ سارے جانتے ہیں، یہ تو بہت بات کا واقعہ، اس سے پہلے بھی آپ لکھوا چکے ہیں۔ اور پھر میں اگلی گل کر دیا، یہ حدیث پوری کر دیا، یہ دونوں شہزادیاں نے گل سنی، میرے حال تک ہے سارے، یہ شہزادیاں دونوں گل سن لیں، ان کے باپ جیسا کوئی نہیں، ان کی ماں جیسی کوئی نہیں، ان کے نانا جیسا، شہزادے دوڑ دے اندر گھر، مولا علی بیٹھے ہوئے سن، انہوں نے کہا ابا جی چاچے عمر نے پتہ ہے کہ گل کی ہے؟ فرمایا کہ کی ہے؟ انہوں نے یہ باتیں کی، آپ نے فرمایا اچھا کیوں نہ عمر یہ بات کرے، اب میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ سے عمر کے لیے کیا سنا۔ فرمایا میرے یہاں ہے نا کرنا، علی پاک فرما رہے ہیں میرے یہاں ہے نا کرنا سنے ہیں، حضور نے فرمایا علی عمر جنت کا سراج ہے، فرمایا وہ سراج ہے، تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو، وہ نہیں تعریف کرے گا تو کون تعریف کرے گا؟ سمجھ نہیں آؤں، اور ہوش ہوش کرو، اور 10 قدم آگے چلتے ہیں، یہی عمر فاروق پہلے لکھوا چکے ہیں، کبھی بھی میں نے یہ روایت پوری نہیں سنائی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس وہ گئے، حسن حسین پاک، انہوں نے جا کے کیا ساڑھے ابو نے یہ روایت پیش کی ہے۔ پھر عمر پاک مولا علی کو آ گئے، مولا علی کو کہتے ہیں تمہارے گل حضور کو سنی، فرمایا علی نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں، جو بیان کیا ہے وہی ہے، تاکہ تجھے یہ لکھ کے دے دیو کاغذ پہ۔ علی پاک نے لکھ کے دیا، اور حضرت عمر نے فرمایا جب میں فوت ہوں تو میرے کفن میں علی کی تحریر رکھ دینا۔ کبھی یہ علی سے لکھوا رہے ہیں، کبھی یہ حسن حسین سے لکھوا رہے ہیں۔ آپ نہیں جانتے وہ جب مدینہ المنورہ میں ایک نیا آنے والا آیا تھا، اس نے اگر یہ کہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، اور اس نے اگر یہ کہا تھا کہ انہوں بیٹھتے ملک المدینہ، مدینے کے بادشاہ کا گھر کدھر ہے؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہہ دیا یہاں سے جائے گا وہاں جائے گا وہاں جائے گا، وہاں آگے میرے ابا کا گھر ہے، کیونکہ وہ امیر المومنین تھے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے ابا کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تمانچہ مارا منہ پر، کھیلتے کھیلتے انہوں نے کہا آپ نے غلط رستہ بتا دیا، رستہ اس کو صحیح بتاؤ۔ اس نے کب کہا ہے کہ میں نے غلام کے گھر میں جانا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ میں نے بادشاہ کے گھر میں جانا ہے، غلام کا نہیں پوچھ رہا، بادشاہ کا پوچھ رہا، سلطان کا پوچھ رہا۔ اب میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، ان کے بیٹے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے صدقے مجھے اور آپ کو بھی عدالت عطا فرمائے۔ ان کے صاحبزادے نے جا کر کہا ابا جی وہ جو علی کے بیٹے ہیں انہوں نے ایسے ایسے کہا، فرمایا اچھا تم جاؤ اور جا کر ان سے لکھوا کر لے آؤ۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں وہ گئے اور انہوں نے لکھوایا اور لکھوا کر لے آئے، تو حضرت عمر نے اس وقت بھی یہ جملہ بولا،
تم مجھے قبر میں رکھ دو، دفن کرنے لگو، تو یہ پارچہ حسن ابن علی کا میرے کفن میں چھپا دینا، مجھے صورت مصطفیٰ دکھائی جائے گی اور فرشتے پوچھیں گے اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ کفن سے پارچہ نکال کے دکھاؤں گا، مجھ سے پوچھتے ہو ان کے تو بچے بھی مجھے ان کا غلام سمجھتے ہیں۔ اور بولو آخری ٹھنڈک دل دا چین، خدا کے بندو چلو میں لوٹتا ہوں، آپ کی عقل کے مطابق بات کرتا ہوں۔ آپ کی طہارت نہیں ہے، گویا آپ کی نماز بھی گئی۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس طرح اللہ کی محبت کے لیے محبت مصطفیٰ شرط ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر تصور ہی نہیں ہے کہ ایمان توحید پر پختہ ہو۔ بس جس طرح محبت مصطفیٰ محبت خدا کے لیے شرط ہے، این اسی طرح محبت حسن و حسین محبت مصطفیٰ کے لیے۔ اگر محبت اہل بیت نہ ہو تو حضور کی محبت نہیں مل سکتی، اور اگر حضور کی محبت نہ ملے تو خدا کی محبت نہیں مل سکتی۔ بلکہ میں تو حدیث شریف ایک آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر قبلہ سردار صاحب سے آپ، میں تو بے سراجہ بندہ، نہ میرا رنگ ہے نہ روپ، نہ آواز ہے نہ چج ہے، یہ تو اللہ ان کو خوش رکھے۔ میرے محبت کرنے والے بھائی ایسے ہی مجھے آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ ان کے تو انداز وہ ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ ایک زمانہ ہے جو ان کا فریفتہ ہے، اور ایک جہان ہے جو ان کا گرویدہ ہے، اور انہوں نے گلی گلی کوچے کوچے بازار بازار اور ہر ایک جگہ پر اس چمنستان کے گل جا کر سجائے ہیں کہ جس چمنستان کا نام چمنستان مصطفیٰ ہے۔ یہ اندلیب ہے، یہ اندلیب ہے، یہ چمنستان مصطفیٰ و مرتضیٰ کی اندلیب ہیں، یہ چمنستان مصطفیٰ و مرتضیٰ و صدیق و عمر و عثمان و علی کے چمن کی اندلیب ہے۔ انہوں نے نہ صرف اس پاکستان کے اندر محبت مصطفیٰ کی خیرات بانٹی، بلکہ لندن میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، نہ جانے کون کون سے یورپ کے ملک کے اندر جہاں پر ہم نہیں پہنچ سکتے، وہاں انہوں نے جا کر اپنی مترنم آواز سے لوگوں کے قلوب کے اندر عشق مصطفیٰ کی جوت کو جگایا ہے۔ اللہ پاک ان کی عمروں میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کی روزیوں میں اضافہ فرمائے، اللہ پاک ان کے سائے کو تا دیر سلامت رکھے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اب ان کے سننے کا وقت قریب ہے، بس یہ آخری حدیث شریف سن لو۔ پورا مجمع مجھے بتائے تم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اللہ اسے محبوب بنا لے؟ ہاتھ تھلے کر دیو جی، کون کون چاہتا ہے؟ حضرت صاحب کون؟ 10 منٹ مجھے لگ جا سکتا۔ اچھا وہ جڑے میں لاؤں وہ دے اتے لانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، ہوش کرو، ہوش کرو، خالی کوئی بھی نہیں جائے گا، خالی آج نہ حضرت جائیں گے، حضرت تو ویسے ہی نہیں جاتے، آپ بھی نہیں جائیں گے، آپ بھی نہیں جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ پیر صاحب نے فرمایا تھا، گولڑے والوں نے، پیر نصیر صاحب نے، انہوں نے فرمایا ہے نسل کریموں کی، ہے نسل، توبہ 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 توبہ، ایڈی کریمہ دی نسل ہے۔ باوے 10 منٹ دے میں نے فرمایا، میں جو حدیث شریف کی کتاب جو آج کل زیادہ وہ اہل بیت کا مطالعہ کر رہا ہوں، اس میں ایک واقعہ پڑھا، میں سر نپ کے بہ گئے۔ حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک، عبداللہ بن جعفر تیار
بن ابی طالب، حسن بن علی بن ابی طالب، حسین بن علی بن ابی طالب، یہ سارے ابو طالب دے پوترے نے، یہ 13ویں ابو طالب دے پوترے نے۔ جعفر حضرت علی دے بھائی نے، جعفر مولا علی دے کی نے، وہ اے بھی سن لو، حضرت جعفر ابن رواحہ دونوں کٹھے شہید ہوئے۔ نبی پاک فرماتے کن تو دخل تو میں داخل ہوا فی الجنہ، جنت میں نے جنت میں داخل ہو کر دیکھا ابن رواحہ اور یہ جعفر، اور ایک روایت میں ہے زید اور جعفر، یہ دونوں اڑ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا بولو، اڑ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جعفر ادھر میرے تکڑا، ادھر حضور نے ایسے کر کے فرمایا جعفر یہاں ہے، جعفر یہاں ہے، ابن رواحہ یہاں ہے۔ جعفر اتے بھی ہے اگے بھی ہے، ابن رواحہ تھلے بھی ہے پیچھے بھی ہے۔ جعفر اتے بھی ہے اگے بھی ہے، ابن رواحہ تھلے بھی ہے پیچھے بھی ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل سے، یہ دونوں نمازاں بھی کٹھیاں پڑھ دے رہے، عمل بھی کٹھے، شہادت بھی کٹھی، درجے بھی کٹھے، جعفر اتے تے اگے کیوں ہیں تے یہ ابن رواحہ تھلے تے پیچھے کیوں ہیں؟ تے ہاتھ جوڑ کے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ لنسبتے کا، لنسبتے کا، میرے آقا اعمال تے ہکی جیسے نے لیکن وہ تواڈے چاچے دا پتر ہے، گل ساری سرکار۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر تیار، ان کے متعلق بڑی ان کی شان ہے۔ مقصد آپ کو صرف ایک موضوع نہیں ہے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، ایک عبداللہ، دوسرے بیٹے علی پاک کے حسن بن علی، تیسرے بھی حسین بن علی، تینوں جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ رستے میں ایک جھونپڑا نظر آیا، اتفاق سے انہیں نوازنا سی گل کے سی، اور وگرنہ یہ توجہ کرتے تو وہاں کھانے پینے کا کون سا سامان تھا جو مجھے صدرہ ہوتا۔ اتفاق سے سامان کھانے پینے کا ختم ہو گیا تو انہوں نے دیکھا ایک جھونپڑا ہے، اس جھونپڑے میں چلے گئے تینوں، حسن پاک، حسین پاک اور عبداللہ بن جعفر پاک۔ بوڑھیا ایک بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کچھ ہے ہی پینے واسطے سانو دے۔ انہوں نے کہا میرے کو کھ نہیں، اے ایک بکری ہے جیڑی دودھ نہیں دیندی تو تسی چہرے چمک دین تواڈے، اے بکری ہے جے کدے دیوے یار دودھ تے میں پیش کراں۔ آپ نے فرمایا بکری ساڑھے والے گھر۔ عبداللہ بن جعفر نے بکری کا دودھ نکالنا شروع کیا، بکری دودھ دینا شروع ہو گئی، اور جب وہ دودھ نکالا ان تینوں نے پیا۔ پینے کے بعد حضرت امام حسن نے فرمایا کچھ کھان واسطے آئی؟ بڑھڑی نے کہا کھانے واسطے یہ بکری ہے، تساں یہ ذبح کرنی نہیں، میں تمہانوں قسم دیندی ہوں، میں تمہانوں قسم دیندی ہوں انہوں ذبح کرو تو کھاؤ اگر تساں میرا دل خوش کرنا۔ بس آپ نے وہ ذبح کروائی، کھانا وانا کھایا، پھر وہاں کچھ آرام کیا، حتیٰ ابردو یہاں تک کہ عصر یا اس کے بعد کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ جانے لگے تو فرمایا نحن نفر من القریش، من قریش، ہم قریش کے لوگ ہیں، میرا نام حسن ہے، اے میرا پرا حسین ہے، اے میرے چاچے دا پتر عبداللہ ہے، کدی کوئی مسئلہ ہوئے تو سن یاد کریں، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کدی کوئی تاں میں تو انہیں کہا پہ خالی نہیں جا سکتا کوئی جڑا دھوکے باز نہ ہوئے، اہل بیت ذکر وچ بہ جائے تو جے رہ جائے کنگلا تو میری تون وڈ دینا ہوئے صحیح ہوئے، یعنی تھک تھکڑی لانا والا جڑا نہ ہوئے۔ یہ کوئی مذاق ہے کہ ذکر غوث پاک میں نوازا جائے بندہ، ذکر علی حجویری میں نوازا جائے، ذکر فرید میں نوازا جائے؟ اگر یہ غلاموں کے ذکروں کی حالت ہے تو آقا کے ذکر کا عالم کیا ہو؟ آپ جناب چلے گئے، حج کیتا، حج کر کے موڑ آئے، پھر ایک طویل عرصہ گزر گیا، کئی سال بعد دہر طویل، ایک طویل وقت گزر گیا، وہ عورت قحط سالی کا شکار ہوئی۔ اچھا ہاں ایک گل میں بھول گیا، وہ جدوں یہ چلے گئے تو اس بڑھڑی دا خامد آیا، اس خامد نے کہا بھئی بکری کتھے ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو کو کے کھلا دیتی، میں مہمان آئے سن، تو مہمان بھی قریشی تھے۔ اس کو تو غصہ آیا، اس نے کہا تیری مت ماری ہوئی، انہوں لوگوں نے تو بکری کو کے کھلا دیتی جنہوں نے تو جان دی نے،
اور پھر اوپر سے یہ بھی کہتی پھرتی ہے کہ وہ قریشی ہیں، اللہ جانے کون سنت کون نہیں۔ مائی چپ ہو گئی، ایک جملہ مائی نے بولا ادھر میرے در تکنا، مائی نے بولا تو مجھے ڈانٹنا، میں نے ان کے چہروں کو دیکھا ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے وہ بات سے پھرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لو جی، ایک زمانے کے بعد کیا طاری ہو گیا، پھر وہ بڑھی اپنے خامد کے ساتھ مدینے میں آئی، انہیں ایک چولا لٹکایا ہوا سی پیچھے، چولا سمجھے ہو ہیں کہ وہ جڑا حکیم والا چولا ہوتا ہے، وہ چولا لٹکایا این مینگنا بھی جمع کریں، اٹھان دے لیڈنے، اٹھان دے ہوتے نا پیشاب اٹھوں کا، وہ موٹے موٹے مینگنے ہوتی ہیں موٹی موٹی اونٹوں کی، وہ کٹھیاں کر کے تھیلے میں بھی انج پائے۔ وَحَسَنٌ جَالِسٌ عَلَى بَابِ دَارِهِ، امام حسن اپنے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، سالوں گزر چکے ہیں۔ آج آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ نیکی کریں تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں کل ہم کو اب سال کے بعد ملیں تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا، تساں والے دیں دے پھر دے ہو سو، اساں تساں ہوتے آئے سے ہو تو انہاں اساں پانی پیش کیتا سی، دودھ پیش کیتا سی، پھر اساں آکھاں گے کیڑی تھا اتھے تے کئی پروگرام ہوئے، تساں کیڑی گلی دی گل کر دے۔ یہ حسن ابن علی ہے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، یہ راکب دوش مصطفیٰ ہے، ان کا نام جنت سے آیا ہے، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تیرے اور میرے وجود میں خون میں سرخی ہے، ان کے خون میں کرم دوڑتا ہے۔ وَحَسَنٌ جَالِسٌ عَلَى بَابِ دَارِهِ، وہ اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، بڑھڑی مینگنا چن رہی تھی، آپ نے فرمایا دیکھتے ہی یا مت اللہ، او خدا کی لونڈی بات سن۔ بڑھڑی نے دیکھا، دیکھ کر کعبے ابی انتا و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، جوان کون ہے؟ فرمایا آنا من ضیوفک احد، تیرے یہاں مہمانوں وچوں ایک مہمان۔ اس نے کہا اونا اللہ عارفک، میں آپ کو پہچان نہیں پا رہی۔ فرمایا تو کیا ہو گیا؟ انا عارفک۔ آپ نے فرمایا تو نہیں نہ پہچان دی، لیکن تیرا واہ انہوں نے پیا ہے جنہاں دی پہچان مکدی نہیں۔ ہم نے پہچان لیا ہے۔ نیڑے آ، وہ جدوں آپ نے وہ حوالہ دیتا وہ بکری تو ساریاں گلاں یاد کرائیاں، بڑھڑی ہاتھ جوڑ لے، آپ نے فرمایا چھڑ دے انہوں، انہاں میرے گلا فامرا غلامہ، آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور آوے وہ صدقے کی بکریاں کتنی جمع ہوئی ہیں؟ کہا حضور وہ تو ہزاروں ہیں۔ فرمایا ہون سننا قبلہ و کعبہ اے جے فرق اہل بیت وچ میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، میں ہن اور کسی دا نام نہ لینا، اپنا لینا، جے میرے جے ملا ہوئے یار کوئی تو آکھ یار یہ تے مسکین ہے، صدقے دیا پیسیاں بچوں دے دیو۔ بھائی علماء اکرام آپ حضور تشریف فرمائیں، آپ مجھے بتلائیں کیا جس حالت میں وہ مینگنے گٹھی کر رہی تھی کیا اس پر صدقہ جائز نہیں تھا؟ جائز تھا۔ کیا زکاة جائز نہیں تھی؟ جائز۔ لیکن حسن اس کو کہتے ہیں کہ جنہوں صدقہ لگدا ہوئے انہوں بھی صدقہ نہ دے وے چیپ چوٹ سنو گالے غور نہ رونا گلی۔ آپ نے فرمایا جا صدقے کی بکریوں میں سے 1000 بکری میرے پیسوں کی خرید کے لا۔ واہ 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 واہ، ایجی ہے نسل کریموں کی، ہے نسل صدقے کی بکریوں میں سے 1000 بکری خرید کے لا۔ وہ گئے 1000 بکری خرید کے لائے، 1000 دینار ساتھ دیا بڑھڑی نو، اور پھر فرمایا یہ ایک مہمان کی طرف سے ہے، اب جا دوسرے مہمان حسین کی طرف۔ اب بڑھڑی گئی نال غلام، آپ نے فرمایا اچھا میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی ہے، تو نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا چل میں نے تو پہچانا نا۔ 1000 بکری 1000 دینار انہوں نے دیا، اور پھر فرمایا اب جا ہمارے چاچے کے بیٹے کے پاس، اے انہیں ایک نکتہ ہونا لائے تھے دھیان رکھنا۔ فرمایا جا ہمارے
تو چاچے دے پتر کو جدو گئی تو چاچے کے پتر نے پوچھا انہوں نے کیا دیا؟ واہ 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 انہوں نے کیا دیا؟ غلام نے بولا حسن پاک نے 1000 بکری، حسین پاک نے 1000 بکری اور 1000 دینار۔ تو حضرت نے فرمایا عبداللہ بن جابر نے 2000 بکریاں دے دیو تو 2000 دینار دے دیو۔ اللہ اکبر۔ اب تمہارے دماغ میں ایک خلل آئے گا یا خیال آئے گا کہ حسن پاک نے 1000 دی، حسین پاک نے 1000 دی، عبداللہ بن جعفر نے 2000 کہاں سے دی؟ سنو سادیو، انہوں نے 2 کر کے نہیں سمجھا انہیں کہ حسن نے جدا دی اور حسین نے جدا، انہوں نے فرمایا انہوں نے کیا دیا، یعنی حسن اور حسین جدا نہیں ہے، فرمایا انہوں نے 2000 دیے، میں ان سے آگے نہیں گزروں گا، میں بھی 2000 پیش کروں۔ واہ بھائی واہ بھائی واہ، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل۔ واہ بھائی واہ۔ اگر آپ اہل بیت سے محبت کریں گے آپ کی قبریں سنور جائیں گے اور آپ محبوب خدا بن جائیں گے۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا محبوب بننا چاہتے ہو؟ بننا چاہتے ہو؟ الحمدللہ۔ آئی یا اللہ سانو دوزخ تو بچات، آئی سانو جنت دے، تو میں تو انہوں سند دینا میں رو رو پٹ پٹ کے، پھر بھی سند کوئی نہیں ہوندی پہ بچن گئی یا نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک نسخہ بتلا کر جا رہا ہوں، وہ میرا نسخہ نہیں ہے، یہ نسخہ مدینہ شریف والوں کا، واہ واہ، یہ نسخہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، یہ نسخہ خاتم النبیین کا ہے۔ حضور نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، فرمایا لوگو اے پہلے حدیث یاد کرو، بولو احب اللہ، نہیں پورا مجمع بولے، احب اللہ من احب حسینہ، پورا مجمع بولے احب اللہ من احب حسینہ، پھر بولو احب اللہ من احب حسینہ۔ فرمایا لوگو تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا رب اسے محبوب بنائے، ایسا چاہتے ہیں نا؟ اجے وقت دے دامن گنجائش نہیں تو میں تمہیں دسا محبوب ہوندہ کون ہے، تو محبوب دی شان کی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں لوگوں تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا رب اسے محبوب بنائے، اسے چاہیے کہ وہ حسین کو اپنا محبوب بنا لے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں جی اجے بھی سمجھ نہیں آئی تھی، میں اور سوکھا کرا سوکھا۔ فرمایا اگر تم محب بنو گے حسین کے، تم محب بنو گے اگر حسین کے، تو میرا رب محب بن جائے گا تمہارا، تم حسین کو محبوب بناؤ گے خدا تمہیں محبوب بنا لے گا۔ بہت اچھے جی، بہت اچھے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور میرے سارے سننے والے بھائیوں کو، عزت دار سارے ساتھیوں کو قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ وہاں سیدنا صدیق اکبر بھی ہوں گے، وہاں سیدنا عمر فاروق بھی ہوں گے، وہاں سیدنا عثمان غنی بھی ہوں گے، وہاں مولا مرتضیٰ پاک بھی ہوں گے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اور خدا کی قسم تم دیکھو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی قسم ہے، اس کلمے کی قسم بھی کھا رہا ہوں حدیث کی وجہ سے، اس کلمے کی قسم ہے تم دیکھو گے یہ 5 تن اکٹھے ہوں گے، الحمدللہ۔ اور یہ میرا قول نہیں ہے، راوی کا نام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سو کہو سارے رضی اللہ تعالیٰ، اور بیان کرنے والے، اعلان کرنے والے کا نام ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جانے جانا نے فرمایا آنا میں تو میری لگتے جگر اتھے نہ لکھے آیا ہے، بار بار میں نام نہ لوں افضل ہے، میرے حق میں بہتر ہے کہ میں بہت ناقص اور نکٹو اور نکمہ اور نالائق اور کم تر اور کم ظرف اور کوجا قسم کا بندہ ہوں، اور وہ بہت اوپر، بہت ورا الورا ہے۔ یا سیدہ، بس میں اشارے کروں گا تم سمجھ جانا۔ فرمایا میں اور میری لگتے جگر، اللہ میرے جگر کا ٹکڑا، اور فرمایا ان کے دونوں صاحبزادے، اور فرمایا یہ کھڑا ساتھ ہے جو ہمارے علی، فرمایا فی حضیرت القدس سے ہم ایک گنبد کے اندر ہوں گے، بیدا
وہ سفید رنگ کا گنبد ہوگا اور اس کی جو چھت ہوگی سقفھا عرش الرحمن، اس کی چھت اللہ کے عرش کا پھٹے اور تختے ہوں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں مجھے ایک دن ہاتھ سے پکڑا حضور نے ایسے اور فرمایا علی، وہ ایک گل کی تھی حضرت علی نے، کیا کی تھی؟ ایک گل کی تھی، وہ میرے نلنا اسد بہت کیتا جاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ نپ کے، فرمایا علی سن، اس بات پر راضی نہیں ہے تو کہ تو اور تیری زوجہ اور میں اور تیرے دونوں بیٹے ہم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ واہ بھائی واہ، ہم جنت کا، سبحان اللہ، ساری مخلوق بعد میں آئے گی، ہم پانچوں جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اور وہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا علی مجھے میرے رب کی قسم، تجھ سے ہم سے محبت کرنے والے بھی ہماری پیروی میں پیچھے چلے آئے۔ لیکن اس ساری گفتگو آخر میں کہنے لگا ہوں، ساری گفتگو کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صحابہ کرام کہیں جدا ہوں گے، یہ دماغ میں رہے۔ اگر کسی بندے کے دماغ کے اندر یہ کتا ناچ جائے تو وہ اپنے فام کا آپریشن کرائے۔ اس ساری گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کہیں اور ہوں گے، میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے محبت کرنے والے ہمارے ساتھ ہوں گے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ ان محبت کرنے والوں میں پہلے جنے کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ ان محبت کرنے والوں میں وہ نہیں ہوں گے جنہوں نے لکھوایا ہے، ان محبت کرنے والوں میں وہ نہیں ہوں گے ابو ہریرہ جنہوں نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی اتاری، پگڑی نہ آرام نہ لاغ، آرام نہ بہ جا میرا بچہ، تو ساتھ اتنے زور دا گئے روح کٹن لگے سے ان پیار نہ لاغ، پتر بہ جا میرے کلیجے دے ٹکڑے، بہ جا، ایتا کوئی کتنا سونا بہ گیا، تو میرے کلیجے کے ٹکڑے پیار سے بنتے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگ مبارک اتاری، ادھر دیکھو جی، پگ اتاری اپنی پگ مبارک، امام حسن پاک کے پاؤں پر مٹی آ کر بیٹھ گئی، مٹی آ کر آئے ہی گل کرنے لگا۔ یعنی بعض لوگ یہ روایت سناتے ہوئے کہتے ہیں مٹی لگ گئی پیر مبارک، نعوذ باللہ من ذالک، گرد آلود ہوئے۔ میں کہتا ہوں پلیتی ان کے نزدیک آتی نہیں ہے۔ وہ حسن گزر رہے تھے، مٹی نے دیکھا کہ بو تراب کا بیٹا جا رہا ہے، اڑ کے مٹی نے حسن پاک کے قدموں کے بوسے لینے کے لیے ان کے قدم سے لپٹ گئے۔ اب یک لخت نظر حضرت کی پڑ گئی ابو ہریرہ کی، انہوں نے فرمایا ویلا بہت سونا ہے، انہاں ذریعانوں اپنی دستار تے چمکا لواں۔ انہوں نے اپنی دستار اتاری، حضرت امام حسن کے قدم پر رکھی اور ان مٹی کے ذروں کو اپنے امامے میں سجایا، تو حضرت امام حسن نے فرمایا ابو ہریرہ پیچھے ہٹ جاؤ، ایسا نہ کرو، تم بار بار میرے قدموں تک پہنچ رہے ہو، مجھے شرم آ رہی ہے، تم میرے نانے کے صحابی ہو۔ ہاتھ جوڑ کر ابو ہریرہ نے عرض کیا صحابی ہوں اسی لیے تو بار بار قدمین پہ گر رہا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین، ذکر فکر کی توفیق دے۔ میں اصل موضوع بیان کر دیا، کدے کدے نہ ذرا غصے چ آ جانا یا جلال بہت ساریاں گلاں دی وجہ تو میں بڑی تکلیف ہوندی ہے اگر کسی نو اہل بیت دی شان نہ سمجھ آوے۔ میں بڑا پکا سننی ہوں، بریلوی بھی نہیں ابرل الحمدللہ، بڑا کٹر بریلوی ہاں، لیکن جیڑا بندہ کوئی اہل بیت دے بارے جائے گڑبڑ کرے نا، ان دماغ میرے نہ پھر جاندہ ہے، کوئی غصہ بھی آ جاندہ ہے، تو اس غصے کی وجہ سے کئی مرتبہ تقریر میں نا ذرا جلال ہو جاتا ہے۔ جی اگر کسی دی دل آزاری ہوئی ہوئے او دی میں معافی منگدا، لیکن جیڑا میں بیان کیتا او دی معافی کو نہیں، او بیان اسے جگہ تے ہے، یعنی جے محبوب بننا ہے اہل بیت نہ لگ جاؤ، صحابہ پاک دا عشق دل وچ رکھو، اہل بیت دا عشق دل وچ رکھو، تے حسن و حسین تے اپنی ماں پیو تن من دھن قربان کر دیو تو اڈا بیڑا پار ہوئے گا۔ میں بارے دیگر حضرت صاحب قبلہ سردار صاحب کا بے پناہ شکر گزار ہوں، ایک باری پھر شکر گزار، آپ نے اس آپ کی عمر آپ کی صحت اور پھر اس پر 1 گھنٹہ پورا بیٹھ کر میرے جے نکھٹو بندے دی گل سننی، اللہ آپ دے درجے بلند فرمائے۔ افتخار بھائی آپ کے بھی